اگر کسی شے میں خوبیاں ہو، کمال ہو، اور آپ اس کمال کا اعتراف کرنا نہیں چاہتے، آپ اس خوبیوں کو ماننا نہیں چاہتے، تو ایسے ہی کمال اور خوبیوں والی چیزیں سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ ناممکن ہے تو تب کیا ہوتا ہے؟ تب اس کمال والی چیزوں میں نقص تلاش کیا جاتا ہے، خامیاں تلاش کی جاتی ہے، کمیاں تلاش کی جاتی ہے۔ اور سامعین محترم عزیزان گرامی، اسلام اور صاحب اسلام اور قرآن، یہ تینوں کے ساتھ ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا۔ جو مخالفین ہیں وہ ان کے کمالات کو دیکھتے رہے، قرآن کے کمالات بھی ان پر واضح تھے، صاحب قرآن کے کمالات بھی ان پر واضح تھے، اسلام کی خوبیاں بھی ان پر واضح تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام کے جیسا کوئی اور مذہب لایا نہیں جا سکتا، قرآن کے جیسا کوئی اور کلام لایا نہیں جا سکتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبیوں والا، جامع صفات والا کوئی اور بندہ لایا نہیں جا سکتا۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان میں نقص تلاش کرنے کی کوشش کی، ان میں کمیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، ان میں کیا ہے کوتاہیاں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جب اس میں بھی ناکام ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو اس کے کمال سے پھیرنے کے لیے، لوگوں کو اس کی خوبیوں سے دور کرنے کے لیے تہمتیں باندھنا شروع کیے، غلط سلط باتیں منسوب کرنا شروع کی۔ کبھی اسلام کے خلاف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں، کبھی قرآن کے خلاف غلط باتیں منسوب کی جا رہی ہیں، تاکہ لوگوں کو کیا ہے قرآن کے قریب آنے نہ دیا جائے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے نہ دیا جائے، لوگوں کو اسلام کے قریب آنے نہ دیا جائے۔ کیونکہ لوگ اگر اسلام کے قریب آئیں گے، اسلام کو قریب سے دیکھیں گے، قریب سے جانیں گے، تو ان پر حقیقت کھل جائے گی، ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ دین فطرت ہے، یہ تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے، اس میں مالدار کے لیے بھی بھلائی ہے، غریب کے لیے بھی بھلائی ہے، اس میں آقا کے لیے بھی بھلائی ہے، مزدور کے لیے بھی بھلائی ہے، اس میں مرد کے لیے بھی بھلائی ہے، عورت کے لیے بھی بھلائی ہے، اس میں ہر انسان کے لیے امن ہے، اس میں ہر انسان کے لیے عافیت ہے، اس میں ہر انسان کے لیے سعادت ہے، ہر ایک کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر دور میں اس بات کی کوشش کی گئی، ہر دور میں اس کا اہتمام کیا گیا کہ قرآن کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جائیں، اس کے بارے میں غلط سلط باتیں لکھائی جائیں، آدھی ساری باتیں اٹھا کر کیا ہے دنیا کے سامنے پیش کی جائے، تاکہ لوگ نفرت سے اس کتاب کے قریب نہ جائے، لوگ نفرت سے اس مذہب کے قریب نہ جائے، لوگ نفرت سے کیا ہے رسول اسلام کو نہ پڑھیں۔ کیونکہ تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، بعد کے ادوار میں بھی کبھی ایسا ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے، لوگوں کی سنی سنائی باتیں سن کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، معاذ اللہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے۔ اور جس گھڑی ان کا سامنا نبوت کے اس مہتاب سے ہوا، نبوت کے اس آفتاب سے ہوا، جب ہدایت کے اس منبع سے ان کا سامنا ہوا، جب ایک لمحے کے لیے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، آپ کے لیل و نہار کو دیکھا، آپ کے شب و روز کی زندگی کو دیکھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا، آپ کے کردار کو، آپ کے تعلیم کو دیکھا، تو جو برسوں کی سنی سنائی باتوں سے دل میں میل جمع تھا، جو نفرت بیٹھی ہوئی تھی، جو دشمنی بیٹھی ہوئی تھی، ایک لمحے کی ملاقات میں ختم ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے وہ اسلام کے گرویدہ ہو گئے اور اسلام کے آغوش میں آ گئے، اور زندگی بھر نہ صرف خود اسلام پر ڈٹے رہے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تاریخ میں بے شمار ایسے حقائق آپ کے سامنے ملیں گے۔